فواد اسے آفس میں چھوٹے موٹے کام دینے لگا تھا، زیادہ تر سپرویژن کا کام دیتا۔ یہ ڈرافٹ بنوانا ہے، اپنی نگرانی میں فائنینس کے ذاکر صاحب سے بنوا کے لاؤ، اس چیک پہ سائن کروانے ہیں، فلانا صاحب سے کروا کے لاؤ، اور یہ سارے کام بہت اعتماد طلب ہوتے۔ اسے اچھا لگتا، وہ اس پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے۔ وہ ایک ساتھ ہی لنچ کرتے، باقی وقت وہ آفس میں کام کرتا اور مہمل اپنے کیبن میں بیٹھی دوسروں کا بغور مشاہدہ کرتی۔ کبھی کبھی اسے یہ احساس ہوتا کہ اتنے دن گزرنے کے باوجود نہ وہ کام کو ٹھیک سے سمجھ پائی ہے اور نہ ہی فواد کے قریب آ پائی ہے۔ وہ ہمیشہ اس کی پسند کی چیزیں منگواتا، اس سے اس کے مشاغل اور اسٹڈی کے بارے میں ہلکی پھلکی گپ شپ بھی کرتا، مگر دوبارہ اس نے جھمکے والی کوئی حرکت نہیں کی۔ اس روز صبح فواد کے ساتھ وہ آفس نہیں گئی تھی۔ دوپہر میں اسٹاپ پہ آنا، میں تمہیں پک کر لوں گا، آج مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، وہ صبح دھیرے سے کہہ کر گیا، اور اب وہ نہایت ہی مسرور دوپہر کا انتظار کرتی اوپر ٹیرس پہ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ جانے فواد کو کیا بات کرنی تھی؟ اتنا کیا خاص کام تھا؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے چائے کے سپ لیتی سوچ رہی تھی۔ نگاہیں یوں ہی ساتھ والوں کے لان میں بھٹک رہی تھیں۔ وہاں گھاس پہ سفید چادر بچھی تھی اور ان پر سفید شلوار قمیض اور سفید ٹوپی پہنے مدرسے کے بچے ہل ہل کے قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ درمیان میں ایک چھوٹی سی میز تھی جس پہ بڑا سا قرآن پاک اور کچھ سپارے پڑے ہوئے تھے، ساتھ ہی اگربتیاں جل رہی تھیں۔ وہ بلا ارادہ ہی بند قرآن کو دیکھے چلی گئی۔ ذہن کے نہا خانوں سے وہ چہرہ نکل کے اس کے سامنے آ گیا۔ سیاہ فام لڑکی کا چہرہ، سیاہ آنکھیں، وہ موٹے موٹے سیاہ ہونٹ۔ وہ مصحف کو سینے سے لگائے لنگڑاتے ہوئے سڑک پر دور جا رہی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے شاید۔ وہ کیوں رو رہی تھی اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ اسی طرح بچے ہل ہل کر سپارے پڑھ رہے تھے۔ اس نے دیکھا کونے پہ بیٹھے ہوئے ایک بچے نے صفحہ پلٹتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اور 2-3 صفحے ایک ساتھ پلٹ دیے، اور پھر بلند آواز میں لہک لہک کر پڑھنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مہمل ہنس دی۔ وہ چھوٹا سا بچہ اپنی دانست میں آس پاس کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، یا پھر وہ رب کو جان ہی نہیں پائی تھی۔ بچے آہستہ آہستہ اٹھ کر سپارے رکھنے لگے، یہاں تک کہ سارے سپاروں کا واپس ڈھیر زمین میز پر لگ گیا۔ تو قاری صاحب نے پاس کھڑے ملازم کو بلایا۔ قرآن خوانی ہو گئی ہے، بریگیڈیئر صاحب کو بلا دیجیے، اگر دعا میں شرکت کر لیں۔ ملازم سر ہلا کر اندر گیا اور وہ فواد کو بھول کر دلچسپی سے اور تجسس سے ریلنگ پر جھکی ساری کارروائی دیکھنے لگی۔ سر کہہ رہے ہیں وہ بزی ہیں، دعا میں شرکت نہیں کر سکتے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے قرآن پڑھا۔ سر کہہ رہے ہیں انہیں سکون نہیں ہے، باقی سب ٹھیک ہے، بس یہی دعا کریں کہ انہیں سکون مل جائے۔ قاری صاحب نے گہری سانس لی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ جیسی شوق سے یہ منظر دیکھ رہی تھی اور دل میں نامعلوم سا افسوس اتر آیا، ایک عجیب سا احساس، ندامت، عجیب سی بے کلی۔ وہ اس احساس کو کوئی نام نہیں دے پائی۔ کپ اٹھا کر نیچے آ گئی، اور پھر دوپہر کو وہ اس واقعے کو بھول چکی تھی۔ اسٹاپ پر ٹائم پر فواد کی مرسڈیز آتی دکھائی دی تو وہ شوق سے بینچ سے اٹھی۔ کیسی ہو؟ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھی تو وہ مسکرا کر جیسے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں فواد بھائی، آپ کیسے ہیں؟ وہ سادگی سے کہہ کر بیگ کندھے سے اتار کر پیچھے رکھنے لگی۔ اپنے کسی انداز سے اس نے کبھی ظاہر نہیں کیا کہ وہ فواد کے جذبات کو سمجھ چکی ہے۔ آج کا دن بہت اسپیشل ہے مہمل، وہ کار سڑک پر ڈال کر بہت جوش سے بتا رہا تھا۔ مجھے آج تم سے بہت کچھ کہنا ہے۔ جی کہیے۔ ابھی سرپرائز نہیں کھول سکتا۔ اچھا ایسا کیا ہے فواد بھائی؟ ارے تم خود دیکھ لینا۔ خیر ابھی تو ہم شاپنگ میں جا رہے ہیں، تمہارے لیے بہت کچھ اسپیشل لینا ہے۔ کپڑے؟ مگر ابھی تو کوئی فنکشن نہیں ہے۔ ارے ہے نا آج کچھ خاص۔ اچھا کون کون ہوگا ادھر؟ میں اور تم۔ اس نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آفس میں؟ وہ کچھ سمجھ بھی رہی تھی اور شاید نہیں بھی۔ ارے نہیں، ہم میریٹ میں ایک ساتھ ڈنر کریں گے۔ میریٹ؟ لمحے بھر کو تو وہ سانس لینا بھول گئی۔ میریٹ میں ڈنر تو کیا، اس نے کبھی میریٹ کے اندر سے شکل بھی نہیں دیکھی تھی، لیکن ڈنر کا لفظ اسے پریشان کر گیا۔ میں اتنی رات کو کیا کہہ کر باہر رہوں گی فواد بھائی؟ ارے نہیں، ہم جلدی آئیں گے اور آج رات میں تمہیں خود گھر لے کے جاؤں گا، تمہارے جواب کے بعد۔ جواب کس چیز کا؟ کچھ پوچھنا ہے تم سے۔
اس کا دل زور سے دھڑکا. کیا وہ جو سمجھ رہی تھی صحیح تھا؟ مگر کیا؟ ہاں وہ بتاؤں گا نا. آؤ چلو کچھ شاپنگ کریں پہلے. یہ سب کچھ ٹھیک تو ہے. نہیں بھائی، آج تمہیں اسپیشل تیار ہونا پڑے گا. وہ ہنس کر اچھا کہتے ہوئے نیچے اتری. وہ اسے ایک خاصے مہنگے بوتیک میں لے گیا. کپڑوں سے زیادہ کپڑوں کی قیمتیں ہوا میں اڑ رہی تھیں. تمہیں ساڑیاں پسند ہیں محمل؟ ساڑیاں؟ ہاں جی، لیکن وہ بہت فارمل ہوتے ہیں. ارے کوئی اگر مگر نہیں، یہ ساڑی دیکھو کیسی ہے. اس نے ایک سیاہ ساڑی آگے کی شیفون کی ساڑی پر کام بنا ہوا تھا. اچھی ہے مگر بہت قیمتی ہے. تم سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. یہ پیک کر دیجئے. پھر میچنگ جوتے، سلور نگوں والا آرٹیفیشل سیٹ لیتے ہوئے اور کافی سامان لیتے ہوئے کافی وقت لگ گیا. جب وہ جوڑلی کی شاپ میں داخل ہوئے، گولڈ اینڈ ڈائمنڈ جوڑلی شاپ میں، محمل کا دل زور سے دھڑکا. کیا فواد اس کے لیے اتنی قیمتی چیز لینے جا رہا ہے؟ کیا وہ اس کے لیے اتنی خاص تھی؟ ڈائمنڈ رنگز دکھا دیجئے. وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے روب سے بولا تو محمل جیسے سانس لینا بھول گئی. خدا اس طرح چھپر پھاڑ کر بھی مہربان ہوتا ہے، اسے آج پتہ چلا تھا. بارش سونار صاحب نے فوراً کچھ سیاہ کیس آگے کیے. جیسے جیسے وہ سیاہ کیس کھولے جا رہے تھے، جگر جگر کرتی ہیرو کی انگوٹھیوں سے اس کی آنکھیں چندیا رہی تھیں. اور دکھاؤں؟ ہاں جی بالکل. اور وہ تو بالکل چپ بیٹھی تھی. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ریئیکٹ کیسے کرے. فواد کو کوئی رنگ پسند ہی نہیں آ رہا تھا اور وہ اس سے رائے بھی نہیں لے رہا تھا. بس دھڑا دھڑ انگوٹھیاں ریجیکٹ کرتا جا رہا تھا. چلو ایسا کرو، تم پہلے تیار ہو جاؤ، ہم رنگ بعد میں لیں گے. شاپ سے نکلتے ہوئے اس نے گھڑی دیکھی. میری 6 سے 7 ایک میٹنگ ہے، بہت ضروری، میں مس نہیں کر سکتا. اور 6 سے 7 تمہیں میرے ساتھ آفس میں بیٹھنا پڑے گا. پھر ہم وہاں سے میریٹ کے لیے اکٹھے نکلیں گے. تم فٹافٹ تیار ہو جاؤ. کدھر؟ ارے پارلر میں. اور کدھر؟ میں نے اپوائنٹمنٹ لی ہے تمہارے لیے. بس تم نے اندر جانا ہے اور وہ تمہیں تیار کر دیں گی. وہ اسے قریبی پارلر لے آیا اور پھر ویسے ہی ہوا. صرف 1 گھنٹے میں جب وہ پارلر کے قد آدم آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی تو اسے اپنے آپ پہ رشک آ رہا تھا. سیاہ ساڑی میں اس کا دراز قد اور بھی نمایاں ہو گیا تھا. بہرحال وہ باہر آئی تو وہ اس کے انتظار میں کھڑا، گاڑی سے ٹیک لگائے تھا. ایک دم سیدھا ہوا اور محبوب سا دیکھتا رہ گیا. تم اس قدر خوبصورت ہو، مجھے اتنے برس پتہ ہی نہیں چلا. اسے جیسے افسوس ہوا. وہ بے اختیار مسکرا دی. تھینک یو. چلیں؟ ہاں میری میٹنگ شروع ہونے میں زیادہ وقت نہیں ہے، چلو. وہ ایک مسکراتی ہوئی نگاہ اس پہ ڈال کر رکا اور لاک کھولنے ہی والا تھا کہ اس کا فون بجا. اس وقت اس نے اسکرین کو دیکھا اور جلدی سے موبائل کان کے ساتھ لگا لیا. جی ملک صاحب، خیریت؟ کیا مطلب؟ مگر انہوں نے بتایا تھا آپ کو میں نہیں بھیجا ہے. مگر کیوں؟ انہوں نے سائن کیوں نہیں کیے؟ اور اس نے فواد کے چہرے پہ ابھرتی غصے کی لہر دیکھی. ارے آپ سینئر آفیسر ہیں یا جونیئر؟ انہیں سے کیا غرض ہے؟ آپ کو پتہ ہے ملک صاحب، اگر انہوں نے فائل سائن نہیں کی تو صبح تک ہماری فیکٹری ڈوب جائے گی، ہم برباد ہو جائیں گے. پھر کچھ رک کے سنا اور ایک دم بدک گیا. کیا وقت؟ اس وقت؟ آپ کا مطلب کیا ہے؟ میں کیسے آ سکتا ہوں اتنی دور؟ میری میٹنگ ہے صدیق صاحب کے ساتھ. جی ہاں 6 سے 7. میں ابھی کیسے مل سکتا ہوں؟ اور فون بند کر دیا. وہ گھبرا کر قریب آئی اور پوچھنے لگی کہ کیا ہوا. وہ پریشانی سے دوسرا نمبر ڈائل کرنے لگا. اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. ہاں جی راؤ صاحب، میں نے ملک الیاس کو بھیجا تھا آپ کی طرف. مگر راؤ صاحب اتنی بھی کیا بے اعتباری. اس نے رک کے کچھ سنا، پھر ضبط کرتا ہوا بے بسی سے بولا. آپ کے ایس پی کا دماغ تو ٹھیک ہے. اس کا باپ جاگیردار ہوگا گاؤں کا، ہم بھی نوکر نہیں ہیں. کس کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ پھر ایک لمحے کو رکا اور بولا میں کچھ دیر میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر کچھ اور نمبر ملانے لگا. پتہ نہیں کیا ہوا تھا. محمل بد دل سے اس کے ساتھ کھڑی تھی. عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے. خیریت ہے فواد بھائی؟ ارے خیریت ہی نہیں ہے، یہ ایس پی جان کو آ گیا ہے، کہتا ہے کمپنی کے مالکوں کو بھیجو، فائل اپروو ہوگی. میں ملازموں سے بات نہیں کرتا، اب کس کو بھیجوں؟ ابھی اسی وقت بلا رہا ہے. اب گھر پہنچنے کے لیے آغا جان یا حسن کو تو 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، اور میں نہ پہنچا تو میرا کروڑوں کا پروجیکٹ ڈوب جائے گا. وہ بار بار کسی کو فون ملا رہا تھا اور فون نہیں مل رہا تھا. اب ایسا کرو، ڈنر کینسل کرنا پڑے گا محمل. اور محمل کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا. آئی ایم سوری، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میری مجبوری ہے. وہ ملازم سے بات نہیں کرے گا، گھر کے بندے کو ہی جانا پڑے گا. میں ملازم ہوں فواد بھائی؟ ایک دم اس کے دل میں خیال آیا. کیا مطلب؟
اگر آپ کے 2 کاموں میں سے ایک میں کر دوں تو ہم ڈنر پہ چلتے ہیں۔ ارے یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا، تم بھی تو کمپنی کے آنرز میں سے ہو، تم بھی تو یہ فائل سائن کروا سکتی ہو۔ بلکہ ایسا کرو کہ تم فائل کو لے کر ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، جب تک میں صدیقی صاحب سے نپٹ لیتا ہوں، پھر ڈرائیور تمہیں ہوٹل لے آئے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تمہیں چینج کر لوں؟ نہیں نہیں نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے، تم ایگزیکٹو لگ رہی ہو بھائی، بزنس وومن ہے تم، فارملی ایسی ڈریس اپ ہوتی ہیں سب۔ میں ڈرائیور کو کال کر لوں؟ وہ مطمئن تھا مگر محمل کو کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ اتنی قیمتی اور جھلملاتی ساڑی کسی فنکشن کے لیے تو ٹھیک تھی، لیکن آفیشیل معاملے کے لیے؟ پر ٹھیک ہے، جب فواد کہہ رہا ہے تو کیا مسئلہ ہے۔ سارا رستہ وہ پچھلی سیٹ سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے ہیرے کی انگوٹھی کے متعلق سوچ رہی تھی، جو فواد نے یقیناً اس کے لیے لے لی ہوگی، اور جب وہ تائمہ کے سامنے کھڑا محمل سے شادی کا کہہ رہا ہوگا تب تو گھر میں سچی طوفان سا آ جائے گا۔ مگر اچھا ہے، ایسا ایک طوفان ان فرعونوں کو لرزانے کے لیے آنا بھی چاہیے۔ وہ پرسکون اور پراعتماد تھی۔ گاڑی طویل ڈرائیو وے پر عبور کر کے پورش میں داخل ہوئی تو ایک پرستائش نگاہ خوبصورت سے لان پر ڈال کے وہ گاڑی سے اتری۔ مین ڈور پر ایک سوٹڈ بوٹڈ ادھیڑ عمر شخص جیسے اس کا منتظر کھڑا تھا۔ اے ایس پی ہمایوں داؤد، اس نے ذہن میں اندازہ لگا لیا اور فائل ہاتھ میں پکڑے اعتماد سے چلتی ان کے قریب آئی۔